बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई और दोस्तों, रमज़ान मुबारक के दिन करीब आ रहे हैं और एक तो ये रोज़ों का महीना है और फिर ख़ास तौर पर इस महीने के करीब आते ही लोग ज़कात के मसाइल पूछने शुरू कर देते हैं। हालांकि ज़कात का ताल्लुक़ इस महीने के साथ नहीं है, बल्कि ज़कात तो मुसलमान आक़िल बालिग पर उस वक़्त फ़र्ज़ होती है जब वो साहिब निसाब हो जाए। और साहिब निसाब होना, इसका ताल्लुक़ रमज़ान मुबारक के साथ नहीं है, बल्कि बंदा साहिब निसाब मर्द हो या औरत, वो किसी भी महीने में साहिब निसाब हो सकता है। और साहिब निसाब का मतलब होता है कि एक बंदा जिसके पास 52.5 तोले चांदी की मिकदार के बराबर पैसा मौजूद है, या इतना चांदी मौजूद है, या उसके पास माल तिजारत है, या सोना और कुछ और चीज़ें उसके पास हैं जिनकी मालियत इतनी बन जाती है। और आज 2025 में इसकी कीमत तकरीबन 1,40,000 रुपए के करीब है। तो यानी जब बंदा मर्द है या औरत, वो 1,40,000 रुपए का मालिक बन गया, तो अब जूँ ही साल गुजरेगा तो इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। अब ये मालिक कब बना? अगर ये मालिक रबीउल अव्वल में बना है, ये और किसी रजब के महीने में बना है, या हो सकता है ज़िलहज्जा के महीने में बना हो, तो जिस महीने में वो उसके पास इतनी मालियत का रकम, यानी पैसे कैश की सूरत में, सोने चांदी या माल तिजारत की शक्ल में इसके पास आ गए, तो तब से इसको चाहिए कि ये अपनी उस डेट को, उस तारीख़ को लिख ले। और जब अगला वो महीना आएगा तो ये इस बंदे के ज़िम्मे ज़कात देना फ़र्ज़ हो जाएगा। लेकिन चूँकि आम तौर पर लोगों का ज़हन बन चुका है, और वो बजाय इसके कि अपने उस महीने को नोट करें और उसको लिखें, वो सीधा मैं रमज़ान मुबारक में ही ज़कात देना शुरू कर देते हैं। तो और इसके लिए कि भाई कैसे आसानी से हम पहचान सकते हैं, अपने अपने बारे में मालूम अगर करना हो कि मैं कौन से महीने में साहिब निसाब हुआ, तो उसके चंद एक ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ज़रिए से बंदा आसानी से पहचान सकता है। जैसे मसलन एक बंदे को नौकरी मिल गई, जॉब मिली, अब उसकी जॉब जो है वो 50,000 रुपये की है, उसमें से कुछ वो खर्च करता रहा, कुछ उसमें से वो बचाता रहा, तो अब उसमें वो अंदाज़ा लगा सकता है कि कौन से महीने में इतने पैसे मेरे पास आ चुके होंगे। तो बस उससे वो अपना महीना जो है, साल यानी साल अपना शुरू कर दे, ज़कात वाला लिख ले। ऐसे ही एक लड़की है, उसकी शादी हुई, तो लाज़मी बात है उसके वालिदैन ने उसको कुछ ज़ेवर दिया होगा, उसके ससुरालियों ने दिया होगा, तो तब से वो अपना साल शुरू कर ले। ऐसे ही अगर किसी का वालिद जो है वो दुनिया से चला गया और उसने माल पीछे विरासत में चीज़ें छोड़ी हैं, वो औलाद में तकसीम हो गई, और उस वक़्त से वो लोग अपने साल को शुरू कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। या ऐसे ही किसी बंदे ने बिज़नेस शुरू किया, और बिज़नेस शुरू करते ही उसको पता चला कि उस वक़्त मेरे पास इतना पैसा आ चुका था, तो मतलब ये है कि वहाँ से वो अपना साल शुरू कर ले। तो रमज़ानुल मुबारक के साथ ज़कात को ख़ास करना, और इसी महीने में ही ज़कात अदा करना, और इसी को साल अपना, यहाँ से अपना साल शुरू करना, तो बहरहाल ये यानी लोगों का एक ज़हन बना हुआ है। हालांकि ज़कात का इस महीने के साथ ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इस महीने में चूँकि नेक अमाल का अजर बढ़ जाता है, जैसे फ़र्ज़ नमाज है तो 70 के बराबर चली जाती है, नफ़ल जो है वो फ़र्ज़ के बराबर दर्जा रखते हैं तो उनका अजर बढ़ जाता है। तो ऐसे ही सदका खैरात और ज़कात अदा करने का बहरहाल अजर तो बढ़ेगा। एक तो पहली चीज़ ये है। अब रही बात कि ये जो बंदा जो साहिब निसाब हुआ है, साहिब निसाब होने के लिए 4 चीज़ों को देखते हैं। एक उसमें सोना है, चांदी है, कैश और माल तिजारत। तो ये 4 चीज़ें हैं। यानी एक बंदे के पास अगर सिर्फ सोना है तो वो तो 7.5 तोले होगा, तभी ज़कात आएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर एक बंदे के पास मसलन आधा तोला सोना है और उसके पास कुछ पैसे हैं, और 52.5 तोले चांदी की कीमत 1,40,000 रुपये, तो अगर आधा तोला सोना लगाया जाए तो वो भाई वो बहुत सा बड़ी रकम बन जाती है। थोड़े से उसके साथ पैसे होंगे तो ये बंदा साहिब निसाब बन जाएगा। तो ये 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों का मजमूआ, या इनमें से कोई एक चीज़ उसके पास इतनी है कि जो इस कीमत को पहुंच जाती है, तो ये साहिब निसाब है। अब इसके लिए ज़कात देना ज़रूरी है। अब ये बंदा ज़कात ले नहीं सकता। जैसे हम बाद में इसको इंशाल्लाह बात करते हैं कि ज़कात कौन ले सकता है,
تو اس میں جو ہے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بندہ صاحب نصاب ہے وہ اس کے ذمہ زکوٰۃ دینا ہے وہ لے نہیں سکتا ہے. تو یہ زکوٰۃ ہے، اور اس میں سال گزرنا شرط ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے اس کے پاس اتنا مال آیا تھا، سال گزر گیا، تو سال کے بعد یہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا. اور زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہوتی ہے، اور اس کو 2.5% کو نکالنے کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے. اگر ایک بندہ جو ہے اس کا ربیع الاول میں مثال کے طور پر وہ صاحب نصاب ہوا، اب اگلا ربیع الاول جب آئے گا، جیسے مثلا ہم یوں کہہ سکتے ہیں مارچ میں ایک بندہ صاحب نصاب ہو گیا، جب اگلا سال جو ہے گزر کر جب وہ مارچ آ گیا تو اب اس کے اوپر کیا ہوگا، یہ بندہ صاحب نصاب تھا تو اس وقت میں وہ اپنی چیزوں کو دیکھے گا، یعنی اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنا ہے، اور مال تجارت کتنا ہے، ان سب کو جمع کرے گا. اب اس میں سے جو اس نے اگر کسی کا قرضہ دینا ہے تو وہ اس میں سے مینس کر لے گا. اب مثلا ساری چیزوں کو جمع کیا اور اس کے پاس رقم بن گئی 6 لاکھ روپے. اب اس میں سے اس نے اس مہینے کا اپنا خرچہ بھی نکالنا ہے، جیسے مثلا اس نے بجلی کا بل دینا ہے، گھر کی ضرورت کا سامان اس نے خریدنا ہے، یا ایسے اس کے اوپر کوئی قرضہ لگا ہوا ہے، یا اس نے اس مہینے میں اپنے گھر کا رینٹ دینا ہے. تو یہ جو چیزیں اس کی یعنی ذمے ہیں وہ اس میں سے اس کو مینس کر دے گا. اس میں سے نکال دیا، مثلا 1 لاکھ روپے نکال دیے تو باقی 5 لاکھ روپے ہیں. اب اس کی زکوٰۃ کتنی بنے گی، اس کے اوپر اس کو 40 پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے، 40 پہ تقسیم کریں گے تو وہ 2.5% رقم نکل آئے گی، وہ زکوٰۃ بن جائے گی. تو یہ اس کے ذمہ زکوٰۃ ہوتی ہے. اور زکوٰۃ جو ہے اس میں 3 چیزیں تو بہت ہی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں. چوتھی چیز ہے مال تجارت. مال تجارت وہ ہوتا ہے کہ جو بندہ کوئی چیز خریدتا ہے اور وہ اس نیت سے اس نے خریدی کہ میں اس کو بیچوں گا. جیسے کسی نے دکان بنائی ہے تو اس میں جتنی چیزیں لا کے رکھی ہیں تو بھائی بیچنے کے لیے رکھی ہیں. تو ایسے ہی اگر کسی بندے نے پراپرٹی خریدی ہے اور بیچنے کی نیت سے ہی خریدی ہے کہ میں اس کو پلاٹ کو بیچ دوں گا، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. اگر اس کی بیچنے کی نیت نہیں تھی، پلاٹ خریدا ویسے بھائی میں گھر بنا لوں گا، اس کو ویسے پڑا رہے، میں اس کو کسی ضرورت میں اپنے کام لاؤں گا، تو یعنی بیچنے کی اس کی نیت نہیں ہے، اور اس کے ذمے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی. ایسے ہی اگر ایک بندے کے پاس پراپرٹی ہے، اس میں اس نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں یا اس نے مکان بنائے ہوئے ہیں، اور پھر ان کو وہ رینٹ پہ اس نے دیا ہوا ہے. اب دکانوں کے اوپر جو ہے وہ اس پراپرٹی پر یا اس گھر پر جو اس نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ وہ پیسہ جو اس کے ذریعے سے آ رہا ہے، یعنی جو دکانوں کا رینٹ ملا، گھر کا جو رینٹ آ رہا ہے، اس وقت اس پیسے کو نصاب کے ساتھ شامل کیا جائے گا اور اس کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. تو یہ تو ہے بہت ہی آسان ہے کہ اس کے ذریعے سے زکوٰۃ جو ہے وہ بندہ آسانی سے اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ صاحب نصاب ہے. اس میں سے عاقل یعنی عقل مند بھی ہو، مسلمان بھی ہو، وہ بالغ بھی ہو، نابالغ کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. مثلا کسی بچے کے پاس بہت ساری پراپرٹی ہے یا اس کے بینک میں کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی، کیونکہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوا. بالغ کے ذمہ احکامات آتے ہیں. ایسے ہی مقیم بندہ ہوتا ہے، مقیم یعنی جو اپنے گھر پہ ہے اسی کے ذمہ ہے. کوئی اگر سفر پہ نکلا ہوا ہے تو وہاں پہ اس وقت زکوٰۃ اس کے ذمہ نہیں ہوگی. تو یہ چند شرائط ہیں جن کے ساتھ زکوٰۃ جو ہے وہ بندے کے ذمہ واجب ہو جاتی ہے. باقی رہی بات کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، جب زکوٰۃ دینے لگے ہیں تو اس میں سب سے بنیادی جو بندے کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے عزیز و اقارب جو ضرورت مند ہیں ان کو دیکھے. اپنے محلے کے لوگ ہیں، کوئی جاننے والے اس کے لوگ ہیں جو واقعتاً ضرورت مند ہیں، اور یعنی وہ اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اب جیسے مثلاً ایک بندہ جس کے پاس کچھ سونا ہے، کوئی تھوڑا سا چاندی پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے پاس وقتی طور پہ کھانے پینے کے حوالے سے وہ تنگ ہے کہ اپنی خورد و نوش کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں خریدنے سے وہ تنگ ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اس کو اس وقت تک زکوٰۃ نہیں دے سکتے جب تک وہ اپنا وہ سونا چاندی یا وہ پیسہ جو اس نے یہ بات کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ بھائی اگر میرے اوپر کوئی مصیبت آ گئی تو میں اس کو استعمال کروں گا، تو جب تک وہ اس کو بیچ کر اس چیز کو اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر لیتا. اگر وہ بیچتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے
اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں بچتا تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن عام طور پر ہوتا ایسے ہے کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں ان کے پاس پڑی ہوتی ہیں، کچھ سونا ہے یا کچھ پیسہ ہے یا کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو اس نے پلاٹ خرید کے بیچنے کی نیت سے خریدا تھا اور اس کو رکھا ہوا ہے، اور پھر وقتی طور پہ وہ تنگ ہو گیا، مثلا بیمار ہو گیا ہے تو لوگوں سے زکوٰۃ لینا شروع کر دے، یا وقتی طور پر وہ اس کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا، جیسے آج کل بجلی کے بلوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ایسا کوئی پریشانی آ گئی یکدم، اب یہ لوگوں سے کیا مانگنا شروع کر دے، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ ان چیزوں کا مالک ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں ہیں کہ زکوٰۃ کس کے ذمہ فرض ہے اور کس کو دی جا سکتی ہے، یعنی اپنے قریبی جاننے والے لوگ ہیں ان کو دینا زکوٰۃ، تاکہ اچھے طریقے سے معلوم ہو کہ ہم نے ایسے بندے کو اپنی زکوٰۃ کا پیسہ دیا ہے کہ جو ضرورت مند ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ باقی جو دینی مدارس ہیں یا ضرورت مند اور کہیں پہ دوسرے علاقے میں لوگ موجود ہیں تو وہاں تک بھی اپنا پیسہ جو ہے وہ بھیجا جا سکتا ہے، خود بھی جا کے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور جب ہم زکوٰۃ کسی کو دیتے ہیں تو اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ بھئی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، بلکہ خود اپنی طرف سے نیت کر لی جائے کہ بھئی یہ پیسہ ایسا ہے جو میں زکوٰۃ کے لیے ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ تو ہے کس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے۔